الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. گرامی قدر میرے معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے عزیز بھائیوں اور نوجوان بچوں، اور میری محترم مکرم ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، دیر ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے، اور کچھ لوگ ویسے بھی اعتکاف میں ہیں، اللہ تعالی ہم جتنی دیر بیٹھیں گے سننے، کہنے، دین کی بات سننے اور کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور اجر ہوگا۔ اور آج 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ آج قرآن کریم، پورا قرآن کریم تراویح میں سنا گیا، اس کا ختم ہوا، آپ لوگ دعا میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرا بھی آگے سفر ہے، اور آج بھی میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے سفر آسان فرمایا، ہم یہاں تک آ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، ہمارے ایک بھائی نے خصوصی طور پر ایک بچے کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے، جس کا نام حمزہ اکرم انجم ہے، اور اس کا دل کا آپریشن ہونے والا ہے۔ تو اگر میں بھول بھی جاؤں، آپ لوگ پلیز اپنے دعاؤں میں اس بچے کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن کو جو ہے کامیاب فرمائے۔ میرے عزیزان محترم، زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت تو یہ عطا فرمائی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، اگر آپ صبح سے لے کر کے شام تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، ساری زندگی کے ہر منٹ ہر سیکنڈ کو اللہ کا شکر اس پر ادا کرنے کے لیے وقف کر دیں، تب بھی آپ شکر بجا نہیں لا سکتے۔ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی صرف دیدار عطا کر دے، صرف زیارت نصیب کر دے۔ امتی تو سبھی ہی، وہ سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ اچھا، سارے انبیاء اس آپ کی نبوت پر ایمان لائے، اور ہر نبی نے اپنے امت کو یہ بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور اگر تم نے ان کو پایا تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنے امت کے نبی ہے، بلکہ وہ نبی الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے امتوں کے نبی ہیں۔ جس طرح ہم ہر امت کے لوگوں کے لیے اپنے نبی پر ایمان لانا فرض تھا، اس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا فرض تھا۔ میرے عزیزان محترم، یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ قرآن کریم کی نعمت ہے، جو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ ہمیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو جنہوں نے مجھے پالا اور بڑا کیا اور انتہائی مشفق استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ ایک بڑے ہی عجیب فقیر انسان تھے، اللہ والے انسان تھے۔ وہ فرمایا، وہ ہمیں کہیں امتحان کے لیے بھیجتے تھے تو ایک واقعہ ہمیں بتاتے تھے ہندوستان کا۔ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک زمانے میں گاؤں در گاؤں
لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگ گئے، لوگوں میں ارتداد پھیل گیا۔ تو اس زمانے کے مفتی اعظم جو تھے ہندوستان کے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بالکل ایک معمولی گھرانے سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، اتنے بڑے عالم بنے کہ 1938 میں جو پہلی مسلمانوں کی کانفرنس ہوئی بیت المقدس کے اندر، پورے ہندوستان کے مسلمان، متحدہ ہندوستان کے مسلمان، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور یہ سارے علاقے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی مفتی کفایت اللہ صاحب نے کی۔ اور حضرت بیمار ہو گئے تو ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، تو وہ خود اجلاس میں شرکت کرتے رہے۔ یہ وہ عظیم اجلاس تھا جس میں انہوں نے شرکت کی۔ تو ان کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہندوستان میں ایسے علاقے ہیں دور دراز کے جہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کچھ ہو رہا ہے تم وہاں پر قرآن کی تعلیم کو عام کر دو، مکاتب کھول دو، مدارس کھول دو قرآن کے، اور پڑھانا شروع کر دو۔ تو جب انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے جتنے گاؤں تھے ان سب کو واپس اسلام میں ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ اصل میں جو ہے قرآن کریم کی برکت ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی رعب کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا، ریزے ریزے ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر اس کو اتارا اور انسان اس کو لے کر کے چلتا ہے، ایک ایمان والا اس کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اتنے ناشکر ہیں کہ ہم اس بات کا جو ہے اندازہ نہیں لگاتے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے سارے مسلمان اس زمانے میں جتنے بھی ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس نعمت عظیمہ کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ قرآن کریم جب تک ہم پڑھیں گے خود اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور اپنے گھروں میں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی خدمت کے بدولت اور اس کے ساتھ تعلق کے بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے بچائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی نہ سمجھتے ہوئے اس کا بھی کوئی فائدہ ہے، تو یہ میں ایسے لوگوں کو پڑھے لکھے ان پڑھ کہتا ہوں۔ There are people who are educated ignorant، پڑھے لکھے ان پڑھ۔ قرآن کریم کا پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کا سمجھنا اور اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ سارے عمل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو القاء کیے۔ تلاوت کرنا خود اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ فرمایا کہ اے اللہ تو ان میں ایسا پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا کس کے لیے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ فرمایا ایسے نبی بے جو کہ یتلو علیہم آیات، جو پڑھ پڑھ کر کے ان کو تیری آیات سنائے۔ تلا یتلو تلاوت کہتے ہیں عربی میں پڑھ پڑھ کر کے سنانا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تو تلاوت الگ ہو گئی، ترجمہ الگ ہو گیا، معنی کے ساتھ پڑھنا الگ ہو گیا، والحکمت، اور عقل اور دانش کی باتیں ان کو سکھائے۔ وہ عقل اور دانش کی باتیں کیا ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر آپ کے زبان سے نکلی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی قرآن کریم، دوسری وحی وہ وحی خفی ہے جو احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے کوئی بات ہی نہیں نکلتی مگر ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو وہ وحی کرتے ہیں، القا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ جو بات بھی کرتے ہیں، جو آپ کے زبان مبارک سے کوئی بات نکلتی ہے یا کوئی جو ہے عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا، اور حدیث بغیر قرآن کے ظاہر ہے کہ جو ہے نہیں چل سکتا ہے انسان اس کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، تو قرآن کریم کا نہ سمجھے ہوئے تلاوت کرنا بھی اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ امت میں یہ چیز ثابت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو سمجھ کر کے پڑھے اس کو مزید اس کے لیے اللہ پاک جو ہے اسے نعمت عطا فرماتے ہیں، اور اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کو سمجھ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کو اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات قرآن کریم کا ایک اور معجزہ ہے۔ ایک تو قرآن کریم یہ ہے کہ ہدایت ہے، ہدایت کا سبب بھی ہے، خود بھی ہدایت ہے، جہاں پڑھا جائے گا وہاں بھی ہدایت ہے، گھروں کے اندر پڑھو گے، خود پڑھو گے تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائیں گے، نہیں پڑھو گے چھوڑ دو گے تو تمہارے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہر ایک آج یہاں عہد کرے اس مبارک رات میں اور اس ختم کی رات میں کہ صبح اٹھتے ہوئے اور رات کو سوتے ہوئے انشاءاللہ قرآن کریم کی ضرور تلاوت کروں گا۔ کرو گے؟ یہ تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کوئی زیادہ حلوہ کھا لیا نیچے اور مٹھائی کھا لی، کرو گے نا ایسا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ یاد رکھو یہ قرآن کریم ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی ایک معجزانہ کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انس اور جن اگر اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کریم کی مثال جو ہے پیش کرنا چاہیں، اس جیسی کتاب یا اس جیسی آیات پیش کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ آج بھی اس دور کے اندر میں نے خود بھی دیکھا اور دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر کئی لوگ جو عربی کے ماہر زبان کے انہوں نے کئی کوششیں کی آیات گڑنے کی، لیکن وہ سارے کے سارے اس میں کہیں نہ کہیں گرامر کی غلطی آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا، اور قیامت کے بعد بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 آیات بھی اگر نماز میں انسان کھڑے ہو کر کے رات کو پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات قائمین میں شمار کرتے ہیں، سبحان اللہ کے تو۔ اور جو رات کو سوتے ہوئے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے، وہ جو بچے نے پڑھے تھے تلاوت کیے تھے، فرمایا 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ پوری رات اس کی مغفرت پہ لگا دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ارے ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، غلط کام ہم کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے نظروں کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اور سورۃ یاسین پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ دن کے جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی کی طرف پھرنے کی محتاجی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ سب اور ہم سب انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے اور ماننے والے ہیں نا، تو آپ کی حدیث آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا کہ قرآن ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل کیا ہے؟ یاسین، سورۃ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اور آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، امتیوں میں چاہتا ہوں کہ تم سب اور ہم سب حضور علیہ
خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل ہو. سبحان اللہ کہہ دو. تو یہ سورۃ یاسین یاد کرو گے, بوڑھے بھی کریں گے اور جوان بھی کریں گے. all of you inshallah going to memorize سورۃ یاسین. اور سورۃ یاسین کو پڑھو. راستہ بھول جاؤ, سورۃ یاسین پڑھو, اللہ پاک راستہ دکھا دیں گے. گمراہ ہو گئے تو سورۃ یاسین پڑھو, اللہ گمراہی سے بچا دیں گے. اور کسی چیز کی مشکل درپیش ہو, حاجت درپیش ہو, کسی قسم کی بھی مشکل درپیش ہو, سورۃ یاسین پڑھو, اللہ پاک جو ہے تمہاری جو ہے رہنمائی فرمائیں گے. اور فرمایا یہ قرآن کریم گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. کس چیز سے؟ گناہوں سے. اور آپ نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو ہر جمعے کو. سورۃ کہف آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, اور ان کو بتاؤ کہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے, اور دجال کی فتنے سے حفاظت جو بھی سورۃ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. میں ایک اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے نوجوان خطیب انگلش میں انشاءاللہ بیان کریں گے, مولانا علامہ محمد عمران عبدالی صاحب, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں تشریف لائے, میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ان کے بیان میں آپ ضرور شریک ہوں. ایسا نہ ہو کہ بیان ختم ہو جائے اور آپ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے. بیٹھو گے یا نہیں؟ سب انشاءاللہ کہو. انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا. آج رات کا جتنا وقت بھی گزر جائے مسجد میں یا اللہ کے گھر میں, مبارک رات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ کہف کی واقعہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھتا ہے, جب ایک جمعے کو پڑھتا ہے تو ایک فضیلت تو یہ کہ اللہ پاک دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ کر دیں گے. تو اپنے بچوں کو یہ بتاؤ. اپنے بچوں کو کتنوں نے اپنے بچوں کو بتایا؟ ابھی اگر امتحان میں تو میرے خیال میں 10% بھی پاس نہیں ہوں گے. تو دوسرا یہ فرمایا کہ ایک جمعے کو جب سورۃ کہف یہ پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ کی طرف سے ایک نور مقرر ہوتا ہے اس کے ساتھ. اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نور. کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر بھی آپ کی بات پہ یقین کرتا ہے, دشمن بھی آپ کی بات پہ یقین کرتا ہے, اور آپ کا جانی دشمن بھی آپ کی بات پر یقین کرتا ہے. ابو جہل کو تھوڑی سی خراش لگی, رونے لگا اور چیخنے لگا, پھونکنے لگا. لوگوں نے کہا کیوں پھونک رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تم کوئی اتنے چھوٹے سے خراش سے اتنا بڑا سردار مر جائے گا؟ اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ مجھے چھوٹے سے خراش سے موت آئے گی, تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر سارے جہاں پر تکلیف ڈال دی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکے. ہم حضور کی بات کا اور یقین نہیں کرتے, ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے. اس لیے سورۃ کہف کو جو پڑھے گا فرمایا اللہ کی طرف سے نور مقرر ہوگا جو اگلے جمعے تک گناہوں سے اس کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ, اگلے جمعے تک گناہوں سے اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھو گے. ارے یار یہ انشاءاللہ تو مردے بھی اتنا کہہ دیں تو وہ بھائی عبدالحق کہتا ہے کہ میں سن لیتا ہوں. زور سے کہو انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ تلاوت کرو گے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے اور قرآن کے حافظ بناؤ گے, اور انشاءاللہ اللہ کی دین کی خدمت کرو گے. یہ مقصد ہے مسجدیں بنانے کا. یہ مقصد نہیں کہ ہم کوئی نام نموش یا دنیا کی کوئی لالچ رکھتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ دین جاری رہے, یہ سلسلہ جاری رہے. ہمارے بڑے جب یہاں آئے انگلینڈ میں, بیچارے ہاف کراؤن, 1 پھنی 2 پھنی, یہ وہ شلنگیں جمع کر کے جو نا مسجدیں چلاتے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. آج الحمدللہ اتنی شاندار مسجدیں ہیں, حفاظ قراء علماء پیدا ہو رہے ہیں, ایسے خوبصورت پگڑیوں والے سنت کی پابندی کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں. وہ قبر میں ہوں گے لیکن قیامت تک اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرمائے گی, اور قیامت قائم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ شفاعت نصیب فرمائے اور کسی مسلمان کو اللہ اس سے محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.